خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وشفيعنا محمد وبارك. سارے احباب محبت اور پیار نال بیک زباں پڑھو الصلاۃ والسلام. الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا حبیب اللہ. ایک بار پھر بیک زباں بلند آواز نال الصلاۃ والسلام پیار نال پڑھو سارے بھائی بلند آواز نال. ساری مخلوقات نو میرے اللہ نے کسے نہ کسے عنصر نال بنایا تے جدوں واری آئی انسان دی تے چار عناصر جمع فرمائے. گزشتہ جمعے دی گل میں جوڑ دیتی. اگ، ہوا، پانی اور مٹی جوڑ کے اللہ نے انسان نو بنایا تے فرمایا جدوں اس دے چہرے دی واری آئی اپنا ایک ہاتھ استعمال نہیں کیتا بلکہ دو ہتھاں نال اس دا چہرہ بڑھایا. اللہ کریم کی ایک انگلی اس کی شایان نشان جو اس کی ایک انگلی ہے. اس کی عزت اور اس کی شان کتنی بلند ہے. اور جس چہرے کو بنانے کے لیے رب دونوں ہاتھوں کا استعمال کرے. اسی لیے حضور نے فرمایا آپ اگر کسی کو مارنے لگیں تو اس کے چہرے پہ تمانچہ نہ مارے، چہرے پہ تھپڑ نہ مارے، کیونکہ یہ میری خلقت کا شاہکار ہے، یہ میری قدرت کا شاہکار ہے. اور انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آپ دیکھ لیں یہ ہمارے بارڈر سے پار جو کنٹری ہے وہاں کرونا وائرس کی وجہ سے جتنے لوگ جاں بھاگ ہوئے انہوں نے کیا کیا ان کے ساتھ. وہاں لکڑیاں ختم ہو گئی ہیں جلانے کے لیے اور آخر میں دریاؤں میں انہیں بہایا گیا اور کل تک وہاں دریاؤں کے کناروں سے لاشیں برآمد ہو رہی تھیں. اسلام اور اللہ کے قرآن نے انسان کا جو شرف بیان کیا ہے اس میں یہ بیان کیا ہے کہ جب یہ میرا بندہ دنیا سے چلا جائے تو اسے لکڑیوں میں آگ لگا کے نہیں جلانا، اسے دریاؤں میں نہیں بہانا، بلکہ اسے وضو کرایا جائے، اسے غسل کرایا جائے، اس کے وضو والی جگہوں پہ خوشبوئیں لگائی جائیں اور اس پہ پھولوں کی چادریں بچھائی جائیں. 17 میٹر دودیا سفید کفن کا لباس اسے پہنایا جائے اور اسے تختے پہ لٹا کے قرآن کی تلاوتیں کی جائیں اور عزت سے کندھوں پہ بٹھا کے کلمے کی گونجوں میں اسے قبرستان لے جایا جائے، وہاں دعائیں مانگی جائیں اور گڑا کھود کے نہیں دفنانا بلکہ اس کے لیے ایسا کمرہ بنایا جائے جہاں میرا بندہ وہ آسانی سے لیٹ سکے، کروٹ بدل سکے، کیونکہ یہ عام ہستی نہیں، یہ میری قدرت کا شاہکار ہے. اے جڑے اسی ناخن کٹنے ہیں علماء نے لکھا ہے، بزرگوں نے لکھا ہے آپ انہیں کاٹ کے وہ نالی میں نہیں پھینک سکتے، رستوں میں نہیں پھینک سکتے کہ لوگوں کے پاؤں کے نیچے آتے رہیں، نہ بلکہ انہیں کاٹ کے باقاعدہ محفوظ کر کے کسی جگہ پہ دفن کیا جائے. صوفیاء سے اس سوال کا جواب کسی نے پوچھا تو انہوں نے فرمایا اے چونکہ انسان نہ حصہ ہے، انسان نی باڈی نہ جز ہے، انسان نی باڈی نہ حصہ ہے، اور اے وہ انسان ہے جس نو اللہ کریم نے اپنے ہتھاں نال بڑھایا. یہ انسان کا شرف ہے. بال آپ کی داڑھی سے جو نکلتے ہیں، سر سے جو نکلتے ہیں،
انہیں آپ ویسے نہیں بہا سکتے، ویسے نہیں پھینک سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے دوستو، انسان کی بھی عزت ہے، اور انسان کے ساتھ جو چیز مل جائے، جو اس کا حصہ اور جز بن جائے، اس کی بھی عزت ہے۔ اور یہ عزت میں نے اور آپ نے انسان کو نہیں دی، یہ اللہ نے عطا کی، یہ قرآن نے عطا کی ہے۔ میرے دوستوں اور گرامی قدر سامین، میں عرض کر رہا سا گزشتہ جمعۃ المبارک تے کہ اللہ کریم نے 3 چیزاں ملا لیاں تے جدوں مٹی دی واری آئی تے اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا کیڑا فرشتہ جائے گا تے مٹی لے کے آئے گا، تے حضرت جبریل نے آکھیا میں لے کے آواں گا، لیکن سونیا اے تے دس بھئی آنی کتھوں ہے، اے تے دس آنی کتھوں ہے؟ اللہ نے فرمایا عرفات کے میدان سے لیا۔ میں نے اس کی وجہ بھی بیان کی تھی، عرفہ پہچان کو کہتے ہیں، تے انسان جس مٹی نال تخلیق ہویا ہے اے میدان عرفات کی مٹی ہے، تاکہ انسان کی اپنے رب سے جان پہچان رہے۔ جو دنیا میں آ کے رب سے جان پہچان بھول جائے وہ اپنے وقار اور اپنی قدر سے نیچے گر چکا ہے۔ جو دنیا میں آ کے اپنے رب سے جان پہچان رکھے اس نے اپنی منزلت اور رتبے کو پہچان لیا ہے۔ جبریل امین نے مٹی اٹھائی تے مٹی نے رونا شروع کر دیتا تے ترس آ گیا انہوں نے تے سٹ کے تے مڑ آئے۔ اللہ نے فرمایا مٹی کتھے ہی؟ اللہ رون لگ پئی ہے، ترس آ گیا، چھوڑ آیا۔ پھر اللہ نے فرمایا ہون کیڑا لے کے آئے گا؟ حضرت میکائیل نے آکھیا میں گئے، مٹی اٹھائی، میں واقعہ بیان کر چکے ہاں، مٹی نے رونا شروع کیتا، سٹ کے آ گئے، کتھے ہی؟ اللہ ترس آیا، چھوڑ آیا۔ فرمایا ہون کیڑا جائے گا؟ حضرت اسرافیل نے آکھیا میں جاواں گا، میں لے کے آواں گا۔ حضرت اسرافیل نے مٹی اٹھائی تو اس نو عادت پئی سی روڑ نہیں، اس پھر رونا شروع کر دیتا، انہاں بھی سٹی تے مڑ آئے تے اللہ نے فرمایا کتھے ہی مٹی؟ یا اللہ با رونی سی پئی تے ترس آ گیا ہے تے چھوڑ آیا۔ اللہ کریم نے فرمایا تھوڑا جہا توجہ، اللہ کریم نے فرمایا ہون میں جڑا بندہ بھیجاں گا نا او مڑ کے نہیں آنا ہے، میں ملک الموت آئے، مٹی نو اٹھایا تے مٹی نے رونا شروع کر دیتا تے ملک الموت آکھیا میں تیرا رونا تکاں یا سونیا نا آرڈر تکاں؟ انہاں آکھیا لے کے آتے توں پئی رونی ہے تے پئی رونی رہ نا، میں نو کیڑی گل نہیں پرواہ ہے، میں تے کھڑسا ہی کھڑسا۔ تے ملک الموت نے جب مٹی خدا کی بارگاہ میں پیش کی نا تو اللہ نے فرمایا لے کے بھی توں آیا ہے، آج بھی تے قیامت تک کی تیری ڈیوٹی ہے، توں انہاں نو لے کے آیا۔ بچے یتیم رو رہے ہیں، ایک خاتون کا خامد دنیا سے چلا گیا ہے تو بیوہ عورت روتی ہے، ماں روتی ہے اپنے بچے کے لیے، باپ روتا ہے، بچے بچیاں روتے ہیں اپنے ماں باپ کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، لیکن ملک الموت نی ڈیوٹی ہے چونکہ تے انہاں نے وہی گل یاد رکھی ہے کہ میں بچے جدو رون لگنے نا تے ملک الموت انہاں کی آنے میں نہ اس وقت تہاڈا رونا تکیا سی تے نہ اج تکیا ہے تے نہ اج تکاں گا۔ میرے دوستو تے میرے بھائیو تے بچیو تے بزرگو، ایک بندے نے نا ایک بندے نو اللہ کریم دولت عطا کر دے، بڑی دولت دے دے، ارباں خرباں نہ مالک بن جائے، کئی ملین ڈالر اس کے پاس آ جائے، لیکن اس کی آنکھیں نہ ہوں، پوری دنیا کے ڈاکٹر گھوم لے، آنکھوں کی ایک پلک بھی واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ میرا امریکہ میں ایک دوست رہتا ہے، کئی بار میرے ساتھ وہ کنٹیکٹ رابطے میں ہوتا ہے، مجھے کہتا ہے مولانا صاحب میں میرے جو منہ میں لعاب ہے نا وہ پیدا نہیں ہوتا۔ اسی جس ٹائم لقمہ منہ چ پانے ہاں چودھری ملازم صاحب تے لعاب اس نال لگ جانا ہے لقمے نال، اور لعاب لگ کے اساں نے میدے جانا ہے۔ وہ آنا ہے میں اکھاں ٹھیک ہیں، دماغ ٹھیک ہے، دل ٹھیک ہے، ہاتھ پیر ٹھیک ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، لعاب نہیں پیدا ہونا تے میں امریکہ نہ کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑیا، وہ میرے منہ وچ لعاب نہیں پیدا کر سکیا، میں دنیا نہ کوئی حکیم نہیں چھوڑیا، جتھے کسے دسیا ہے اتھے ہی میں پہنچ گیا تے کروڑاں روپے لا چکیا، میرے منہ وچ لعاب پیدا نہیں ہویا۔ میں رب نی قدرت تے قربان نہ جاواں، ہائے میں اللہ سونے نی شان تے یار قربان نہ جاواں، جس نے رات نے انیریاں وچ اتنا بہترین نظام میرے اور تواڈے اندر فٹ کر چھوڑے۔ خدا کی قسم کسی کے گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے نا تو آرام نہیں آتا، ڈاکٹروں کے پاس گھومتا رہتا ہے، موروں میں اگر گیپ آ جائے ڈاکٹر سارے مل کے موروں کی اس سپیس اور گیپ کو ختم نہیں کر سکتے۔ میں رب دی قدرت تے قربان جاؤں، اس نے کیڑا کرم کیتا ہے میرے تے تواڈے تے، ہائے ہائے کیڑا کرم فرمایا ہے۔ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی
احسن تقویم۔ پکی گل ہے اساں انسان نو سونے سانچے چ بنایا ہے، سونے ڈھانچے چ بنایا ہے۔ ہاں ہاں بغداد دا شہر جعفر بن منصور دا جعفر بن منصور دا دور حکومت اے بنو عباس دا ایک بہترین حکمران گزریا ہے۔ انہاں دے زمانے دے اندر امام اعظم ابو حنیفہ بھی نے، میں قربان جاواں دا ایک خلیفہ ہے جدا نام عیسیٰ بن موسیٰ گورنر، اس دا وزیر مشیر ہے۔ سردیاں دیاں ٹھنڈیاں تے لمیاں راتاں نے جعفر بن منصور دا وزیر یا مشیر عیسیٰ بن موسیٰ اپنے گھر دے لان دے اندر کرسیاں پا کے اپنی بیوی نال گلاں پیا کرنا ہے۔ اچانک گلاں کرنے میاں بیوی دا اختلاف ہویا، اے جے میں میاں بیوی گل کرنے کسے گل تے لڑ پینے تلخ کلامی ہو جانی ہے۔ اوے بیوی دی خامد نال تلخ کلامی ہوئی تے غصے دے اندر آ کے کہندا ہے 14ویں دا چن چمک رہا ہے، اگر تو اس تو زیادہ حسین نہ ہوئے تے تینوں ایتھے بیٹھے بیٹھے 3 طلاق۔ عورت نے سمجھیا کہ میں حسین تے ضرور آں، جمیل تے ضرور آں، سونی تے ضرور آں، لیکن چن نالوں زیادہ میرا حسن نہیں۔ خامد دی طرفوں میرے تے طلاق واقع ہو گئی ہے۔ انہیں اپنے دوپٹے نال منہ چھپایا تے کمرے دے اندر چلی گئی تے اندر جا کے کہندی ہے میں صبح بادشاہ نو سارا ماجرا سناواں گی کہ تیرے وزیر نے مینوں طلاق دیتی ہے۔ صبح دا ٹائم آیا تے اس عورت نے بادشاہ جعفر بن منصور نو اپنا ماجرا بیان کیتا، آدھی میرا خامد راتی لان دے اندر بیٹھیاں مینوں اے جملہ بولے لہذا میرے تے طلاق ہو گئی ہے تے ایڈا ظالم ہے انہیں مینوں طلاق دے دیتی ہے۔ تے جعفر بن منصور نے سارے علماء نو بلایا تے سارے علماء نے فرمایا طلاق ہو گئی ہے کیونکہ ہے تے سونی لیکن چن نالوں سونا کوئی بندہ نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ بڑا سیانا بادشاہ دا درباری، وہ بادشاہ نو کہندا ہے بادشاہ سلامت، تساں سارے علماء کو نو اپنی اپنی رائے لے لئیے، لیکن ایک عالم دین نو میں بھی جاننا وا جنہاں دا نام ابو حنیفہ ہے۔ اگر اجازت ہوئے نا تے میں انہاں نو جا کے بلا کے لینا، وہ اس مسئلے دا حل کڈن گے، چونکہ تسی پریشان نظر آ رہے ہو، کیونکہ اگر یہی گل ہے تے ایدی بیوی نو طلاق ہو جائے گی تے اے تواڈی حکومت دے دوران بےزتی ہے۔ تے امام اعظم ابو حنیفہ آ گئے تے بادشاہ نے وزیر نو نال بٹھا کے سارا ماجرا بیان کیتا۔ آپ نے پوچھیا تو کے آکھیا ہے بیوی نو؟ وہ کہندا ہے کرسی تے بیٹھیاں تلخ کلامی تو بعد میں چن والی اشارہ کر کے آکھیا ہے اگر تو چن نالوں زیادہ سونی نہ ہوئے تے تینوں ایتھے بیٹھے 3 طلاق۔ آپ نے فرمایا ہور تے کوئی گل نہیں آکھی نا؟ کہندا نہیں جناب میں ہور کوئی گل نہیں آکھی، یہی آکھیا ہے۔ آپ دا چہرہ مسکرا پیا، آپ نے فرمایا میں فتویٰ دینا طلاق کوئی نہیں ہوئی، طلاق کوئی نہیں ہوئی۔ انہیں آکھیا وجہ دسو؟ علماء سارے انگلیاں دنداں تھلے رکھ لیاں، اساں سارے رل کے آکھیا ہو گئی ہے، اے پہ کہنے نہیں ہوئی، انہوں کل دلیل کیویں؟ تے امام اعظم ابو حنیفہ نے اعوذ باللہ پڑھ کے تے بسم اللہ پڑھ کے اے آیتہ پڑھیاں والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ سپیاں اندر موتی کردہ اے رکھ کے قطرہ پانی او شکماں وچوں باہر آویں اے صورت بھی ویرانی۔ یہی آیت فرمایا اللہ نے قسم اٹھا
اٹھا کے کہا ہے کہ میں نے انسان کو جو حسن عطا کیا ہے وہ اور کسی کو نہیں عطا کیا، لہذا اور کسی وچ سورج بھی شامل ہے تے چن بھی شامل ہے، لہذا قرآن دیاں آیتاں پیاں بانیاں بھئی سارے آنا حسن گھٹ ہے، انسان نہ حسن زیادہ ہے۔ ہائے ہائے، اللہ نے شیر نو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، بڑی طاقت شیر نو عطا فرمائی ہے، لیکن فرمایا تو ہے تے طاقت والا لیکن تینوں لقمے اگے جھکنا پوے گا۔ ہاں اٹھ بڑی طاقت والا، فرمایا تینوں بھی جھکنا پوے گا۔ اوے سپ بڑی طاقت والا، فرمایا تینوں لیٹنا پوے گا۔ چیتا بڑی طاقت والا لیکن تینوں رکوع وچ رہنا پوے گا۔ شیرا رکوع وچ رہنا پوے گا، اٹھا رکوع وچ رہنا پوے گا۔ او انسان بھلے تیری طاقت شیر تو کم میں، چیتے تو کم میں، سب ہاتھی تو کم میں، لیکن تینوں اپنے ہتھاں نال میں بنایا ہے، تینوں میں لقمے اگے جھکن نہیں دینا، بلکہ تینوں میں دو نوکر ہاتھ عطا کراں گا، تو لقمہ اتھوں توڑ کے تے اپنے منہ لے آئیں گا، اور ساری جانور لقمے اگے جھکن گے تے تیرا سر میں لقمے اگے جھکن وستی نہیں منایا، اپنی ذات دی بارگاہ جھکن وستی۔ بات ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ ہاں بہرحال بڑی لمبی باتیں ہیں۔ اللہ کریم نے فرمایا خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اگے فرمایا ثم رددناہ اسفل سافلین۔ پہلی آیت وچ انسان دا کلائمیکس، انسان دا عروج ہے، اور دوئی آیت دے اندر انسان دی ڈکلینیشن، انسان دا زوال تے تنزل ہے۔ ہاں جدو انسان انسانی قدرانو کھو دے وے تے پھر اللہ فرماندا ہے میں انہوں دوزخ دا ایندھن بنانا ہے، انہوں جہنم دی میں اگ بنانا ہے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، تے او انسان کیڑے نے جنہ دے بارے میں تے تسی ہر نماز وچ کہنے آؤ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ سانو سیدھی راہ چلائیں، انہاں لوگاں دا راستہ جنہاں تے تو انعام فرمایا ہے میرے سونیا، اور انہاں دے رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تو غضب فرمایا ہے۔ تے غضب والے کیڑے نے؟ اوہی نے جڑے اج فلسطین دے اندر بیت المقدس وچ نماز پڑھنے لوگاں تے فائرنگ کر رہے۔ یہ وہی ذلیل قوم ہے جنہوں نے ایک ایک دن میں اپنے سینکڑوں نبیوں کو قتل کیا۔ میرے اور تیرے تے کدوں مرنے، انہاں تے نبیوں نو مارے ہے۔ فلسطین سے آج بڑی تشویشناک خبریں آ رہی ہیں، بڑی افسوسناک خبریں آ رہی ہیں۔ 20 دن سے غزہ کا محاصرہ جاری ہے، ماؤں کے پاس بچوں کو دودھ پلانے کے لیے نہیں ہے، مارکیٹوں اور بازاروں سے اشیاء خرد و نوش کی انتہائی سطح پہ قلت ہو چکی ہے، ایمبولینسز پہ حملے ہو رہے ہیں، ہسپتالوں کے بیڈوں سے مریضوں کو اٹھا کے انہیں گولیاں ماری جا رہی ہیں۔ مسجد اقصی لیلۃ القدر کی بابرکت گھڑیوں میں جہاں مسلمانوں کو اعتکاف کے دوران، نماز کے دوران گولیوں سے چھلنی کیا گیا اور مسجد کے صفوں پہ خون بہایا گیا، مسجد اقصی کا وہ بہا ہوا خون آج فلسطین کی ہر گلی میں پھیل چکا ہے، بازار میں پھیل چکا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں مجھے اور آپ کو مسجد اقصی یاد نہیں کر رہی ہوگی؟ مینوں تے تینوں مسجد اقصی بلا نہیں رہی ہوئے گی۔ میں پوچھنا چاہنا تیرے کول، ہاں کیڑی مسجد اقصی جدے ول میرے نبی نے 17 مہینے منہ کر کے تے نماز پڑھی؟ کیڑی مسجد اقصی
میرے آقا میرے مولا مدینے دے تاجدار فرماندے نے 3 مسجداں ول جڑا بندہ سفر کرے نا او دا سفر بھی عبادت پہلی مسجد حرام ہے دوئی مسجد نبوی ہے تے 3 مسجد اقصی ہے ایک اور روایت میری نظر جو گزری ہے تے میرا ایمان تازہ ہویا ہے سرکار فرماندے نے پوری دنیا چو حاجی احرام بن کے آمن پوری دنیا دے عمرہ کرن والے احرام بن کے آمن انہاں دے حج تے عمرے دا شان او نہیں ہے جڑا اس حاجی تے عمرے والے دا شان ہے جنہیں بیت المقدس چو احرام بن کے صفا مروہ دی صحیح فرما جنہیں بیت المقدس چوں احرام بن کے حج فرمایا سرکار فرماندے نے سارے حاجیاں تے عمرہ والیاں دی حجاں تے عمریاں دی شاناں گھٹ نے بیت المقدس چوں جس بندے نے احرام بن کے حج فرمایا او دی شان زیادہ ہے او کیڑی مسجد اقصی جس دے محراب دے اندر مدینے دے تاجدار نے 1,24,000 کم و بیش نبیاں نو نماز پڑھائی ہے اور جب تک معراج دا ذکر ہوندہ رہے گا قیامت تک بیت المقدس دا ذکر بھی ہوندہ رہے گا اللہ فرماتا ہے سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير ساری کائنات دیاں مسجداں دے اندر برکتاں نے تے بیت المقدس دے ارد گرد برکتاں اللہ نے رکھیاں مسجد اقصی اج مینوں تے تانوں بلاندی پئی ہے اج کیوں نہیں آندا عمر بن خطاب جیسا جوان اج کیوں نہیں آندا مسجد اقصی دی آواز تے لبیک کرن والا سلطان صلاح الدین ایوبی اودی وجہ ہے 58 تو زیادہ کائنات دے اندر اسلامی ملک نے لیکن کسے ملک دا قومی مسئلہ مسجد اقصی نہیں ہے کسے ملک دا قومی مسئلہ مسجد اقصی نہیں ہے ہاں 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 اگر قومی مسئلہ ہوندہ نا تے شاید کوئی جوان آ جاندہ شاید کوئی جری سپہ سالار آ جاندہ آج مسجد اقصی پکار رہی ہے اور آج کسے بھی ملک دا مسجد اقصی بیچاری قومی مسئلہ نہیں ہاں ہاں تے جڑے ساڑے قومی مسئلے نے نا انہاں دا سا حال کے کر چھوڑے ہے وہ بھی تو اڑے تے میرے سامنے میں کل تک کشمیر پاکستان دی شہرک سی تے ہن انڈیا دا ذاتی مسئلہ بن گیا ہے ہاں ہاں اسی کل تک پہ سننے سا کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے میں کیا مینوں تے حالے تک نہ اینٹ نظر آئی ہے نہ پتھر نظر آئی جواب ہم شروع سے پتھر سے دینے نکلے ہیں مینوں تا اج تک نہ اٹ ملی ہے نہ وہ پتھر ملے ہیں جے نال اساں جواب دینا ہے اج تک اسی کہہ رہے ہیں کشمیر پاکستان کی شارہ کے ہم کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے ہیں جب تک ایک کشمیری بھی زندہ نہ رہے مسجد اقصی کے ساتھ کھڑے ہیں کب تک کھڑے ہیں جب تک ایک نمازی بھی مسجد اقصی کا شہید نہ ہو جائے کھڑے ہیں بس کھڑے ہیں کھڑے رہیں گے گرامی قدر سامعین 58 تو زیادہ اسلامی ممالک جنہاں کول اج دولت دی کمی نہیں جنہاں کول تیل دی کمی نہیں معدنیات دی کمی نہیں انہاں کول توپاں بھی نے انہاں کول ٹینک بھی نے میزائل بھی نے بم بھی نے F-16 تیارے بھی نے مگ تے معراج بھی نے او دوستو تے بھائیو سونے دے پہاڑ مسلماناں دے ملکاں دے اندر پیٹرول تے ڈیزل دے خزانے مسلمانہ دے ملکہ دے اندر ہاں ہاں ساری ہر چیز موجود ہے اسرائیل دی ٹوٹل آبادی جڑی ہے نا اس دے مقابلے دے اندر مصر کول جڑی فوجیں اور تعداد دے اندر زیادہ ہے ایک مصر اسلامی ملک جڑا ہے ادھے کل جڑی فوج کی تعداد ہے نا اسرائیل دی ٹوٹل آبادی تو ہی زیادہ ہے لیکن اگر کمی ہے نا
تے جرت دی کمی ہے کمی ہے نا تے غیرت دی کمی ہے نا تے جذبے دی کمی ہے بیت المقدس نے او وقت بھی ویکھیا ہے جب حضرت عمر بن خطاب دے عام جیسے فوجی سپہ سالار نے بیت المقدس نو فتح فرمایا تے سارے یہودی تے عیسائی قلعے دے اندر محصور ہو گئے تے سرنڈر ہون تو بعد انہاں اندروں آواز لائی کہ اسی ہتھیار سٹن وستی تیار ہاں لیکن ہتھیار امیر المومنین عمر بن خطاب دے حوالے کرانگے خط آیا مدینہ پاک عمر بن خطاب نے بیت المقدس تے فلسطین تو آن والے خط نو پڑھیا تے چل پے مدینہ پاک تو تے کیویں چلے ایک سواری ایک خادم آپوں بھی نال نے مدینے تو باہر نکل کے خادم دے نال سواری تے بین دیاں ڈیوٹیاں پہلاندن فرماندن کچھ وقت تو بویں گا تے کچھ وقت سواری تے میں بواں گا تے کچھ وقت میں تے تو دوئے چلیں گے تے سواری بھی ساڑھے نال چلیں گی اگر سارے رستے تے میں بواں تے تیرے نال ظلم اگر سارے رستے تے تو بویں تے میرے نال ظلم اگر سارے رستے تے میں تے تو رل کے بیندے جائیے تے سواری نال ظلم نہ میرے نال ظلم کرنا ہے نہ تیرے نال ظلم نہ سواری نال کیا بات چلیا قافلہ مدینہ پاک تو اور بیت المقدس دے در و دیوار نظر آن لگے تے سارے یہودیاں دے پاپ تے پادری قلعے دے اندر محصور نے تے حضرت عمر بن خطاب دا حال ہے اتفاق دی گل ہے جدوں فلسطین پہنچے تے واری خادم دے سواری تے بین دی سی تے خادم ہاتھ بن کے کہندا ہے جناب چلو پچھو تے واریاں لائی آیا ہن اوتھے تساں جانا ہے جتھے بڑے بڑے لوگ تواڈی ایک جھلک ویکھن واسطے ترس رہے ہیں لہذا میں اپنی واری تانوں دینا تسی بہ جاؤ تے میں اگے چلنا جناب عمر بن خطاب نے خادم نو ایک کے فرمایا میں چند یہودیاں دے عیسائیاں دی خاطر انصاف دا قانون بدل نہیں سکنا لہذا تو بویں گا سواری تے عمر بن خطاب نکیل پکڑ کے اگے چلے گا تے اگے پانی آیا تے آپ نے اپنی تہمت چھنگ لئی اپنے شلوار چھنگ لئی ہاں تے حال ایوے کہ سارے پوپ تے پادری عمر بن خطاب دا انتظار کر رہے ہیں تے حضرت عمر بن خطاب سواری دی نکیل نپ کے چل رہے ہیں تے کپڑیاں تے 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں نے وہ عمر جس کے آدھا پیشے دا سقر اس کی شان عدالت پیلا 17 ٹاکیاں لگیاں ہوئیاں ساریاں کپڑے دیاں ٹاکیاں نہیں کچھ چمڑے دیاں ٹاکیاں بھی ہیں سارے کافر آپ دے اطاعت گزار ہوئے اسلحہ سارا آپ دے حوالے کی تھا تے بیت المقدس دا ایک یہودی متولی کمنے آیا تے انہیں چابی حضرت عمر بن خطاب دے حوالے کی تھی او دوستو تے بھائیو آج کیوں نہیں آ رہا عمر بن خطاب جیسا جوان آج بیت المقدس ترس رہی ہے سلطان صلاح الدین ایوبی دیاں قدمہ دوں 70 سال پہلے اپنے خطبات دے اندر بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا سی کہ اسلامی ملکوں کے قلب میں اسرائیل کا وجود ایسے ہے جیسے ناپاک خنجر کا وجود ہوتا ہے ساری دنیا اسرائیل کو تسلیم کر سکتی ہے پر پاکستان اسرائیل کو قیامت تک تسلیم نہیں کرے پاکستان قیامت تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا گرامی قدر سامعین اج محاورے دی گل نہیں محاورے دی حقیقت گل ہے 58 اسلامی ملکاں دا نقشہ اٹھا کے ویکھو تے اسرائیل دا وجود ایویں ہی ہے جویں خشک کھجور دی گٹھلی دا حجم ہوندا ہے
اتنا حجم اسرائیل دا، لیکن سارے ملکاں نال بدماشیاں کر رہا ہے، زناٹے دار انہاں دے منہ تے تماچے مار رہا ہے، کیونکہ انہاں نوں پتہ ہے انہاں کول ہر چیز ہے، لیکن او عشق نہیں ہے جڑا ابو بکر نو ملیا سی، عمر نو ملیا سی، خالد بن ولید نو ملیا سی تے مولا علی نو ملیا سی۔ گرامی قدر سامعین، اج محاورے دی گل نہیں، اگر ہر تیسرا یا چوتھا بندہ مسلمان ہے دنیا دے اندر، اگر تھوک بھی دے بھی ہے نا مسلمان سارے رل کے، اتنا سیلاب آ جائے کہ اسرائیل سارا او دے اندر بہ جائے، لیکن کسے اندر جرت نہیں مذمت بھی کر دے وے۔ اج فیس بک تے اسرائیل دے نا دا اگر کوئی کمنٹ تسی کر دے ہو تو اڈی آئی ڈی بلاک ہو جائیں گی، تو اڈا اکاؤنٹ بند ہو جائے گا۔ گرامی قدر سامعین واسطہ پیا دیندا جے، اج میں رونا وا پیا، فلسطین دے گھر گھر چوں جنازے اٹھ رہے نے، میں جدوں دا جوان ہویا میں فلسطین دیاں بچیاں دیاں چیخاں سن رہا، کشمیر دیاں مظلوم بچیاں دیاں چیخاں سن رہا، ڈل جھیل دے اندر میں کدوں دا لاشاں ترنیاں ویکھ رہا وا، بیت المقدس دیاں صفاں تے میں کدوں دا مسلماناں دا خون بہندا ویکھ رہا وا۔ میرے بھائیو میرے دوستو، علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری نے حاتم طائی دا بیٹی دا واقعہ بیان فرمایا، اور فرماندے نے کہ حاتم طائی دی بیٹی سرکار دی بارگاہ چ قید ہو کے آئی تے اودے سر تے دوپٹہ نہیں سی، اللہ دے نبی نے دوپٹہ لے کے اودے سر تے رکھیا، صحابہ کہتے نے کافر دی بیٹی ہے، میرے آقا کریم رو کے فرمانے بیٹی بیٹی ہے چاہے مسلمان دی ہوئے یا کافر دی ہوئے۔ آج میریاں بیٹیاں، میریاں بہناں، میریاں بچیاں فلسطین دیاں گلیاں کوچیاں دے اندر بے آبرو ہو گئیاں نے، مدینے دے تاجدار آج آ جاؤ نا مدد نو، اے خاصان رسول وقت دعا امت پہ تیری آکے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین نکلا تھا جو بڑی شان سے وطن سے، آج پردیس میں آکے غریب الغربا ہے، کریا کریا بستی بستی صحرا صحرا خون، امت والے کتنا سستا ہے تیری امت کا خون۔ صلاح الدین ایوبی قبر چوٹ کے آ جا، عمر بن خطاب کتھے ٹر گیا ہے، عمر بن خطاب کتھے چلا گیا ہے، محمد بن قاسم میری فلسطین دیاں بچیاں تینوں آواز لا رہی ہیں، اور سارے عربی اسرائیل نال ہو گئے، ایک کی آواز آئی ہے ذرا جاندار، اور ترکی دے صدر رجب طیب اردگان دی آواز ہے، اللہ تینوں ازدادہ فرمائے، تو ہی ساڑا سہارا رہ گیا ایک دھندلا جیا، اللہ تیری عمر وچ برکت عطا فرمائے، تیری جرت وچ برکت عطا فرمائے۔ او میرے دوستو تے بھائیو، دین نبی دا وانگ یتیم ایک گھر گھر دھکے کھاوے، کتھوں لے آواں عمر بہادر جڑا روندیاں نو گل لاوے، او بس کر میاں محمد بخشا، اے موڑ قلم دا گھوڑا، ساری زندگی دکھ نہیں مکنے تے ورکا رہ گیا تھوڑا۔